میرے ایک دوست کی کہانی، اس کی زبانی۔ میرا نام ملک شہباز ہے۔ میرے دوست نے مجھے زنا اور شراب کی لت لگا دی تھی۔ بچپن ہی سے میرے والدین کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو جان کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں اپنے ابو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا۔ انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا۔ پہلے تو میں اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتا تھا، پھر کالج میں جا کر اور پھر ایک یونیورسٹی میں اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا۔ جب میرے ابو کا سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے پاس پیسے کی کمی نہیں رہتی تھی۔ میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا کیونکہ روپیہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا۔ جب میں نے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہا تو ایک دوست نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنا فائدہ سوچا تو میں نے بھی اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ کہانی میں آگے کیا ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ اب روپیہ میرے پاس پہلے سے بھی دگنا ہو چکا تھا۔ ایک دن میرا دوست مجھے ایک پارٹی میں لے گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں شراب پی اور میں نشے میں تھا۔ اسی پارٹی میں ایک حسین و جمیل لڑکی نے جب میرے اسٹیٹس کو دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے چمٹنے لگی۔ میں بھی اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا اور میں اس کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا۔ اس کے بعد میرا دوست ہر دن مجھے کسی نہ کسی پارٹی میں لے جاتا اور میں اس پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ خبر میری امی تک پہنچی تو اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، کیونکہ کل کو تمہاری بیوی نے آنا ہے، کل تم ایک بیٹی کے باپ بھی بن سکتے ہو۔ میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانی تو اس نے میری شادی کرنے کی ٹھان لی۔ میں اپنی ماں کو بہت منع کرتا رہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے میری بری عادات کو دیکھ کر میری شادی کر دی کہ شاید شادی کے بعد بری عادتیں چھوڑ دے۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایک رات گزاری اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوست کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چلا جاتا اور اس پارٹی میں موجود حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور آدھی رات کو گھر واپس آ جاتا۔ جس مرد کو کسی اور لڑکیوں کے ساتھ زنا کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ نشہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، اور ہر مرد کو یہ بری عادت ہوتی ہے کہ اس کو دوسروں کی بیویاں اور دوسری عورتیں بہت پسند ہوتی ہیں اور اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب یہ صورتحال کئی دنوں تک چلتی رہی تو میری بیوی نے محسوس کیا کہ اسے مجھ سے وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جو ایک مرد ایک عورت کو دیتا ہے۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ جو خوشی میرا مرد پوری نہیں کر سکتا میں وہ دوسرے مردوں سے حاصل کروں گی۔ اس کے بعد میری بیوی روز رات کو بن سنور کر کسی نہ کسی پارٹی میں چلی جاتی اور کسی امیر زادے سے زنا کر کے واپس گھر آ جاتی۔ جب میں گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو بستر پر سویا ہوا پاتا۔ اب میں نے بیوی کے انداز میں بہت تبدیلی محسوس کی، لیکن میں شراب کے نشے میں چور ہوتا اور مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک دن میرے دوست نے کہا کہ آج میں تم کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سلاؤں گا کہ تم نے زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا کہ آج پھر کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں شہر کے مشہور ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے۔ جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو میرے دوست نے کہا کہ لڑکی اندر کمرے میں بن سنور کے بیٹھی ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ میں زنا کروں گا، اس کے بعد تم کمرے میں جانا اور زنا کر لینا۔ میرا دوست کمرے کے اندر گیا اور اس لڑکی کے ساتھ 3-4 گھنٹے تک زنا کرنے کے بعد باہر واپس آیا۔ میں ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ، اندر لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔
میں بھی خوب بن ٹھن کے اندر گیا اور جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکی کو میں نے اس بستر پر دیکھا وہ میری اپنی ہی بیوی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اسی وقت اس کے اوپر چیخا چلایا تو ہمارا شور سن کر میرا دوست آ گیا، اور جب دوست کو پتہ چلا کہ جس کے ساتھ وہ 3 گھنٹے زنا کر کے گیا تھا وہ میری بیوی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی بیوی ایسے کام کرتی ہے۔ اس نے اسی وقت میرے ساتھ کاروبار ختم کر دیا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت اسی کمرے میں طلاق دے دی اور واپس گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں بڑی حیران ہوئی کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، جو ٹھیک سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، آج میرے قدموں میں کیسے گر گیا۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا تو میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آیا ہوں۔ میری ماں نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ بیٹا، اس کام میں صرف تیری بیوی کا قصور نہیں، اس کے جرم میں تم بھی حصے دار ہو۔ تم نے اپنی اتنی حسین و جمیل اور نوجوان بیوی کی وہ خواہش پوری نہیں کی اور اسے وہ خوشی نہیں دی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی خواہش اور خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے مردوں کا سہارا لے لیا۔ مجھے اسی وقت اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا اور میں خود کو اندر ہی اندر سے قصوروار ٹھہرانے لگا، لیکن اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس میں نے اپنے دوستوں کو 2 پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس دولت آ جائے تو اس کا استعمال ایسے کاموں میں کرو جن سے تمہاری عزت، تمہارا وقار بنے اور مستقبل میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو شوہر اپنے گھر میں موجود خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو ان کی بیویاں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں اور ان کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ زنا ایک قرض ہے، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔